باپ نے اپنی ہی بیٹی سے شادی کر لی۔ جب یہ بات صادقہ بات شہر میں مشہور ہوئی ہے تو گاؤں کے لوگ، گاؤں کے مولوی، گاؤں کے مفتی سب جمع ہو گئے چودھری کے گھر پہ اور کہتے ہیں چودھری صاحب یہ کیا گناہ کیا، آپ نے اپنی ہی بیٹی سے شادی کر لی، اب اس کا خمیازہ پورے گاؤں کو بھگتنا پڑے گا، گاؤں پہ عذاب آئے گا۔ چودھری نے لات پہ لات رکھی ہوئی ہے، ہاتھ میں سگار ہے، دوسرا ہاتھ لڑکی کے کندھے پہ ہے جو اس کی بیٹی تھی اب بیوی بن چکی ہے، اور کہتا ہے یہ میری بیٹی نہیں تھی اب میری بیوی ہے، تم لوگ جاؤ یہاں سے۔ چودھری تھا، لوگ ڈرتے تھے اس سے۔ کہانی کا ٹائٹل تو یہی ہے نا، باپ نے بیٹی شادی کر لی۔ ایک اور ٹائٹل کہانی کا، رانی تھی جو باندی بن گئی، باندی تھی جو رانی بن گئی۔ کہانی ہے سگراں کی۔ سگراں اور اس کے شوہر نے مل ملا کے جناب 4 بیٹیوں کو پیدا کیا تھا۔ سگراں انتہائی غریب خاندان میں پریوار میں پلی تھی، اس کا شوہر بھی مزدور آدمی تھا۔ اب سگراں دوبارہ حاملہ ہو گئی۔ جب اس نے اپنے گھر بتایا کہ میں دوبارہ پیٹ سے ہوں تو سگراں کا شوہر، سگراں کی ساس کہتی ہیں سگراں یاد رکھ اس بار اگر بیٹی پیدا ہوئی تو چوٹی سے پڑے سے گھر سے باہر نکال دیں گے، نہیں تو طلاق دے دیں گے۔ سگراں بڑی پریشان، حیران پریشان کہتی ہے میرے بس میں تھوڑی ہے بیٹیاں پیدا ہوں یا بیٹے پیدا ہوں۔ سگراں کی 16 سال کی میں شادی ہو گئی تھی، 20 سال میں 4 بیٹیوں کی ماں بنی ہوئی تھی۔ سگراں بڑی سوکھی دبلی سی لڑکی تھی، بڑی پریشان، اپنی ہمسائی کے ذکر کرتی ہے، ہمسائی سے کہتی ہے بتاؤ میرا کیا قصور ہے۔ وہ کہتی ہے دیکھ تیرے گھر میں غربت بھی تو بہت ہے نا، تو کوئی کام کیوں نہیں کرتی۔ سگراں کہتی ہے میرا شوہر بڑا غیرت مند آدمی ہے، مجھے گھر سے باہر نکلنے نہیں دے گا۔ وہ کہتی ہے جا جا اپنے شوہر سے بات تو کر کہیں، دیکھو کیا کہتا ہے۔ سگراں رات کو کھانا بنا کے شوہر کے آگے رکھتی ہے، شوہر کھانے سے فارغ ہوتا ہے تو سگراں کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں آپ کی مدد کروں، آپ اتنا کام کرتے ہیں تھک جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے تو کیا کام کرے گی، میں وہی گھروں میں جھاڑو پونچھا یہی صفائی کر سکتی ہوں۔ سگراں کو بڑا مان تھا کہ شوہر انکار کر دے گا۔ وہ کہتا ٹھیک ہے۔ سگراں کا مان ٹوٹ جاتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے غم بھی ہوتی ہے۔ آخر اپنی ہمسائی سے کہتی ہے بھائی ڈھونڈ دے کام۔ وہ اس کو لے کے جاتی ہے موروں والی حویلی میں۔ چودھری بڑا نا عاشق مزاج تھا وہاں پہ۔ اب وہاں پہ جب پہنچتی ہے تو چودھرانی بیٹھی ہے، چودھرانی سے وہ لڑکی کہتی ہے یہ میں کام والی لڑکی لے کے آئی ہوں۔ وہ کہتی ہے نام بتاؤ کیا تیرا، کہ سگراں۔ کہیں کام کیا ہے، کہتا کہیں کام نہیں کیا۔ تو کیوں کرنا چاہتی ہے، کہتی ہے میری 4 بیٹیاں، میں اور دوبارہ امید سے ہوں، گھر میں فاقے پڑتے ہیں، اپنے شوہر کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کہتی ہے ٹھیک کل سے آ جانا۔ جب کل سگراں گھر میں آتی ہے تو چودھرانی لان میں بیٹھی ہے، اس کو دیکھ کے حیران پریشان ہکا بکا سگراں کو یہ کیا ہو گیا، کرسی سے اچھل کے اٹھتی ہے۔ سگراں جی کیا ہوا تمہارے ساتھ۔ وہ کہتی ہے میرے شوہر مجھ کو مارا ہے۔ وہ کہتا ہے جو تمہارے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی جو بھی ہے اس کو تو گرا دے، اس بار بھی بیٹی ہوگی پھر تیری خیر نہیں ہے، تجھے طلاق دے دوں گا، اس سے بہتر ہے لڑکی بچے کو گرا دے۔ تو میں انکار کیا، مجھ کو بہت مارا ہے، اب بتاؤ چودھری صاحب چودھرانی میں کیا کروں۔ وہ کہتی ہے اچھا۔ وہ کہتی ہے دیکھ اللہ کی تقسیم، میرا شوہر مجھ کو کہتا ہے میں اور شادی کر لوں گا اور تمہیں طلاق دے دوں گا، میرے پاس اولاد ہی نہیں ہے، میں بے اولاد ہوں، پیسہ بہت ہے، تیرے پاس لڑکیاں لڑکیاں ہیں، پیسہ نہیں ہے، کسی کے پاس لڑکیاں ہیں، کسی کے پاس لڑکیاں ہیں، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ سوچنے کے بعد کہتی ہے سگراں ایک کام کرتے ہیں، تو بچے کو پیدا کر اور بچے کو پیدا کرنے کے میں تمہیں 5 لاکھ دوں گی، بچہ پیدا کر کے تو نے دیکھنا نہیں ہے، لڑکا ہو لڑکی ہو، تو نے میرے حوالے کر یہاں سے نکل جانا ہے۔ وہ کہتی ہے چودھرانی پر یہ کیسے ممکن ہے، جب میرا پیٹ نمایاں ہوگا تو میں گھر میں کیا بتاؤں گی۔ تو کہتی ہے اس کا بندوبست میرے پاس ہے، یہ تو پکڑ ایڈوانس تنخواہ، اپنے گھر جا اپنے شوہر سے کیا میں کل بچہ جو ہے نا گرا دوں گی، ضائع کروانے چلی جاؤں گی۔ کہتی ہے ٹھیک ہے، ویسے کہتی جا کے شوہر کے ہاتھ میں جب تنخواہ پکڑاتی ہے نا، شوہر تو تنخواہ گنے میں شروع ہو جاتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ وہ آ جاتی ہے اپنے کام پہ، چودھرانی نے اس کے لیے کمرہ سیٹ کیا تھا اے سی والا۔ کہتی ہے تو نے کام نہیں کرنا، یہ کمرہ تمہارے سیٹ کیا ہے، یہاں بیٹھ، تمہارے فروٹ جوس سب کچھ ہے، میں نے تمہاری نکرانی رکھی ہوئی ہے، تو نے پورے 9 مہینے ایسے گزارنے ہیں۔ وہ کہتی ہے بڑی بات ہے، کہیں جوس آ رہے ہیں، کہیں سوپ آ رہے ہیں، کہیں فروٹ آ رہے ہیں، بڑی خوش۔ سگراں چند دنوں میں پھول گئی۔ اب سگراں پریشان، پیٹ نمایاں ہو رہا ہے۔ سگراں اپنی مالکن سے کہتی ہے اب تو پیٹ نمایاں ہو رہا ہے تو کیا کروں میں۔ وہ کہتی ہے پریشان مت ہو، تم یہ لے اور تنخواہ اپنے شوہر کے منہ پہ دے مار، بس تو اس سے کہنا کہ جو حویلی کی چودھرائن ہے نا وہ بھی حاملہ ہے، اس کو بچہ ہونے والا ہے، تو وہ چاہتی ہے دن رات وہیں پہ رہے حویلی میں ہی۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، وہ ایسا ہی کرتی ہے۔ ادھر اپنے شوہر کے پیسے پکڑاتی ہے، وہ پیسے دیکھ کے اس کے ہاں جی ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی ویسے کرو۔
اور ادھر چودھرانی اپنے شوہر سے کہتی میں بھی حاملہ ہوں. اب یہ اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی، وہ بھی شوہر کو دھوکہ دے رہی ہے چودھرانی بھی. اب وقت گزرتا رہا اور آہستہ آہستہ جب سگرا نے دوبارہ بیٹی کو جنم دیا، مالکن نے 5 لاکھ اس کو دیے، یہ لے پکڑ 5 لاکھ، اب تو نکل یہاں سے، تو نے بچے کو دیکھنا نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. سگرا کہتی ہے مالکن سے کہ آپ اتنی امیر ہیں، اتنے پیسے والی ہیں، 5 کی بجائے 10 دے دیں. سگرا کی جو مالکن تھی چودھرانی موڈ میں تھی، اسے 10 لاکھ دیے، یہ لے اب نکل یہاں سے، دوبارہ پلٹ کے آئیو مت یہاں پہ. وہ چلی جاتی ہے، گھر جاتی ہے، 5 لاکھ اپنے شوہر کو دیتی ہے. جو بھینس دودھ دیتی ہے نا اس کی لات برداشت کرنی پڑتی ہے نا. اپنے شوہر سے کہتی ہے ہم اس گاؤں میں نہیں رہیں گے، چلو کہیں اور جا کے رہتے ہیں. اور اب 5 لاکھ جو تھے نا اپنی بیٹیوں کے نام پہ بیمہ کرا دیتی ہے تاکہ بیٹی کا مستقبل اچھا ہو جائے. اب اس کو بیٹی کی یاد آتی رہتی جو چودھرانی کے پاس تھی. کئی سال گزر گئے، سوچتی ہے جاؤں دیکھ کے آؤں. آخر نہ ایک سال بہت اس کا دل بہت تنگ ہوتا ہے، وہ پہنچ جاتی چودھرانی گھر میں. وہاں پہنچ کے دیکھتا ہے کہ گھر حویلی کے باہر بڑا مجمع لگا ہوا ہے، بہت لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. وہ بڑی حیران پریشان کہ یہاں پہ کیا ہو گیا ہے. وہاں مجمع کے پاس پہنچی ہے تو ایک عورت نے پہچان لیا، تو سگرا ہے نا؟ کہتی ہاں میں سگرا ہوں. تو یہاں پہ کیسے آئی ہے؟ کب ایسے ہی چودھرانی سے ملنے آئی ہوں. کہتا ہے تو پاگل ہے، سے ملنے آئی ہے؟ یہ منحوس لوگ، لانتی لوگ، کتنا گندا کام کیا تمہیں پتہ ہے؟ کہتی ہے کیا کام کیا انہوں نے؟ کہ جو گاؤں چودھری تھا نا، چودھری نے اپنی بیٹی شادی کر لی ہے. کہتی ہے اپنی بیٹی شادی کر لی ہے؟ سگرا سوچ میں پڑ گئی، چودھری تو کوئی بیٹی نہیں تھی، یہ نہ ہو کہ میری بیٹی شادی کر لی چودھری نے. سگرا لوگوں کو چیرتی اندر پہنچتی ہے. اندر چودھری بیٹھا ہے لات پہ لات رکھے اور ہاتھ رکھا ہوا ہے سگرا کی بیٹی کے اوپر، جو چودھری کی اپنی بیٹی بتا رکھا تھا، اب وہ چودھری کی بیوی تھی. اب نا وہاں پہ چودھری کہتا ہے یہ میری بیٹی نہیں ہے، یہ کام والے کی بیٹی تھی، ہمارے گھر میں پلی بڑی ہے بس. اور اتنے میں سگرا پہنچ جاتی ہے، کہتی ہے ہاں یہ میری بیٹی ہے. جو لوگ سگرا کو جانتے تھے پہچان لیا، کہتا ہے ہاں یہ میری بیٹی ہے، ایسا ایسا بتایا، سارا واقعہ بتایا. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، جو معاملہ ختم ہو گیا، لوگ سارے چلے گئے وہاں سے. اب وہ لڑکی سے ماں گلے ملتی ہے، چومتی ہے. اب وہ حال میں سگرا بیٹھی ہے، چودھری بیٹھا ہے، چودھری کی بیوی بیٹھی ہے، اور چودھری دوسری بیوی بیٹھی ہے جو سگرا کی بیٹی ہے. اب وہاں پہ سب کشمکش میں دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو. سگرا اس عورت سے چودھرانی سے کہتی ہے اس کو کیسے معلوم پڑا کہ سگرا کی بیٹی ہے؟ یہ بات تو تم کو اور مجھ کو معلوم تھی. چودھری کہتا ہے میں بتاتا ہوں. کہتا ہے جب میری بیوی نے کہا نا پریگننٹ ہو تو میں ایسا ڈرامے کر رہی ہے. جب اس نے کہا نا بچی پیدا کی ہے تو میرا دل کیا کہ میں اس کے منہ پہ تھپڑ دے ماروں. میں اس کو بولا دیکھ میں تجھے ابھی کے ابھی طلاق دے دوں گا، تو سچ سچ بتا یہ بچی کس کی ہے. ڈاکٹر نے بتایا کہ میں کبھی مرد نہیں، جو میں ہوں شادی کر کے قابل نہیں ہوں، مرد نہیں، اب کبھی بچہ پیدا نہیں کر سکتا. تو وہ یہ بچہ کس کا ہے؟ تو کہاں منہ کالا کیا؟ مرد کی زبان پہ طلاق کا لفظ رہتا ہی ہے. اب نا وہ چودھرانی کہتی ہے کہ سچ سچ بتاتی ہوں، یہ جو ہمارے گھر میں کام والی سگرا تھی نا اس سے میں نے ڈیل کی تھی، اس کو 5 لاکھ میں. وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے. اب یہ لڑکی ہے گھر میں جوان ہوتی رہی، چودھری نظروں میں تھی. چودھری نے ایک دن کہہ دیا کہ میں شادی اور کرنا چاہتا ہوں کہیں اور، اگر تم بچانا چاہتی ہے تو جو سگرا کی بیٹی ہے جسے بیٹی بنا رکھا ہے اس سے میری شادی کر دے، گھر میں بات رہ جائے گی، ورنہ میں کہیں باہر شادی کر لوں گا، اور نہیں کرنے دے گی میں طلاق دے دوں گا. چودھرانی سوچا یہ کام بہتر ہے، گھر میں شادی کر لیں. گھر میں شادی ہو گئی. اب سگرا وہاں پہ حیران پریشان، جو اس کی بیٹی تھی اس گھر کی مالکن بنی بیٹھی تھی، اپنی بیٹی سے پوچھتی ہے ہاں تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ وہ کہتی ہے میں کیا کہوں، جب میں پیدا ہوئی میرا سودا پیدا ہونے سے پہلے ہی کر دیا تھا آپ نے، چودھرانی کو دے دیا، چودھرانی نے اپنے شوہر کو دے دیا. غریب کی عزت تھوڑی ہے. اب نا وہاں پہ مسئلہ بڑا گمبھیر تھا. اب دونوں ہی نا چودھری کو پسند نہیں کرتی تھی، اور چودھری جان نہیں چھوڑ سکتی تھی. آخر چودھری ایک دن جاتا ہے کہیں باہر، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور چودھری مر جاتا ہے. گھر میں رہے 2 بیوائیں. جو سگرا کی بیٹی ہے اس کے نام پہ کافی پراپرٹی تھی، وہ اپنی پراپرٹی لیتی ہے، اپنی ماں کے پاس جاتی ہے. چودھرانی اور جگہ شادی کر لیتی ہے اور چودھرانی صاحب اولاد ہو جاتی ہے. وقت بدلتا ہے، وقت میں بدلنے میں وقت لگتا ہے، ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں. تو اس کہانی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.